بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس گناہ کبیرہ کی ابتدا یعنی مرض سے مرض جسمانی شہوت پوری کرنے کی ابتدا کس طرح ہوئی، اس کے حوالے سے صاحب روح البیان تحریر فرماتے ہیں کہ شہر سدوم جہاں قوم لوط آباد تھی، اس کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوا کرتے تھے۔ شہر سدوم کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار بار اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمان کی بار بار آمد سے بہت ہی کبیدہ خاطر اور تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین شیطان ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہیں تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس لعین شیطان خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے ہی اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ اس وقت اس قوم کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ انہوں نے جب اپنی قوم میں اس بدفعلی کو پھیلتے ہوئے دیکھا تو اپنی قوم کو اس فعل بد سے منع فرمایا اور انہیں نصیحت فرمائی، جیسا کہ قرآن عظیم میں ارشاد ہوا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ مگر وہ لوگ شیطان کے دام فریب میں اس طرح پھنس چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اس بھیانک جرم میں مبتلا رہے اور نہایت ہی بے باکی سے اس فعل بد کو کرتے رہے۔ جب ان کی بے باکی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی اور ان کی بستی کو تہس نہس کرنے کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ چند فرشتوں کو اس بستی میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان فرشتوں کو ہمراہ لے کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان بن کر حاضر ہوئے۔ یہ سب فرشتے بہت ہی حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان حسین مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر قوم لوط کو بدکاری کا خیال ابھر آیا۔ اس ارادہ سے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ کے گھر کی دیوار پر چڑھنے لگے۔ اپنی قوم کی اس وحشیانہ کیفیت کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے مہمانوں کی بے عزتی اور مہمانوں کے سامنے اپنی رسوائی کا اندیشہ ہوا، جس کے سبب آپ علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ بالکل کوئی فکر اور غم نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ اپنی قوم کے ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور ان مومنین کی جماعت اپنے ساتھ لے کر اس شہر سے باہر چلے جائیں تاکہ ہم ان کی بستیاں تہس نہس کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر دوسرے شہر کو روانہ ہو گئے۔ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی پانچوں بستیاں اپنے پروں میں اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین میں گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر پتھروں کا میٹ برسایا گیا اور اس زور کی پتھروں کی سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے
اور قوم لوط کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ترجمہ، اور ہم نے ان پر پتھروں کا ایک مینہ برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ سورہ اعراف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی اور اس میں شہوت کا مادہ رکھا، اس کی تکمیل کے لیے عورت کی تخلیق فرمائی اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے قواعد و ضوابط متعین فرمائے، اور نکاح کو مرد و عورت کے درمیان فائدہ حاصل کرنے کا جائز طریقہ عطا فرمایا تاکہ ان کی شہوت کی تکمیل بھی ہو سکے اور نسل انسانی فروغ بھی پائے اور انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی نہ ہو، مگر انسان شیطان کے فریب میں آ کر خداوند قدوس کے عطا کردہ جائز طریقہ کو استعمال کرنے کی بجائے اپنی شہوت کا غلط طریقے اور ارادے استعمال کرنے لگا، جس کی بنیاد پر سماج اور معاشرے میں فتنہ و فساد اور بے حیائی اور بے شرمی عام ہونے لگی۔ اسلام اور بانی اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کو صاف ستھرا کر کے پاکیزہ نظام قائم کرنے کے لیے ایسے بیہودہ اور بدترین فعل سے لوگوں کو منع فرمایا اور اس کے ذریعے ہونے والے دنیا و آخرت کے نقصانات اور بھیانک انجام سے آگاہ فرمایا۔ چنانچہ لواطت کے مذمت کے حوالے سے آپ قرآنی آیات اس کی تشریحات ملاحظہ فرمائے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند ارشادات مبارکہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے اپنی امت پر خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ مذکورہ حدیث مبارکہ میں خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لیے اس فعل بد میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ظاہر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دیگر بدعمالیوں اور گناہوں کے مقابلے میں قوم لوط کا عمل ہے حد کبیر اور اس کا مرتکب عذاب و عطاب غضب الہی کا حد درجہ حقدار ہے، جیسا کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف لفظوں میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نطفہ کو حرام کاری میں صرف کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ درخت پر ایک پرندے کو بیٹھے دیکھا تو پرندے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے پرندے، تمہیں خوشخبری ہو، تم کس قدر مزے میں ہو، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہاری طرح پرندہ ہوتا۔ تم درختوں پر بیٹھتے ہو، پھل کھاتے ہو، پھر اڑ جاتے ہو، نہ تمہارا حساب ہوگا اور نہ ہی تم پر کوئی عذاب ہوگا۔ اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ راستے کے کناروں کا ایک درخت ہوتا، میرے پاس کوئی اونٹ گزرتا، مجھے پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لیتا، پھر وہ مجھے چباتا اور جلدی سے نگل لیتا، اور پھر وہ مینگنی بنا کر نکال دیتا اور میں انسان نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیے اور ہماری قدرت کا نظارہ کیجیے۔ آپ علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ تشریف لے گئے مگر کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی، چنانچہ ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ۔ اس نے غوطہ لگانے کے بعد واپس آ کر عرض کی، میں تہہ تک نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی کوئی شے نظر آئی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے بڑے طاقتور جن کو حکم دیا، اس نے پہلے جن کے مقابلے میں دگنی گہرائی تک غوطہ آیا مگر وہ بھی کوئی خبر نہ لا سکا۔ آپ نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برقیہ کو حکم دیا، انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں ایک عالی شان کا فوری 4 دروازوں والا سفید سمندری گنبد لا کر آپ علیہ السلام کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر کر دیا۔ اس کا ایک دروازہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا زمرد کا تھا۔ چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود سمندر کے پانی کا کوئی قطرہ اندر نہ پہنچ سکتا تھا۔
اس سمندری گنبد کے اندر ایک حسین نوجوان صاف ستھرے لباس میں ملبوس مشغول نماز تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا، آپ علیہ السلام نے سلام کیا، اس نوجوان سے سمندری گنبد کا راز دریافت کیا۔ اس نوجوان نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرا باپ معذور اور والدہ نابینا تھی۔ الحمدللہ میں نے 70 سال ان کی خدمت کی۔ میری ماں نے انتقال سے پہلے دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ والد محترم نے بوقت وفات دعا فرمائی، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پر لگا کہ شیطان مداخلت نہ کرے۔ والد مرحوم کی تدفین کے بعد جب میں ساحل سمندر پر آیا تو مجھے یہ سمندری گنبد نظر آیا۔ میں اس کے اندر داخل ہو گیا، اتنے میں فرشتہ آیا اور اس نے اس گنبد کو سمندر کی تہہ میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پوچھنے پر اس نے عرض کی، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس دور میں یہاں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ اس کو 2000 سال اس سمندری گنبد میں گزر چکے ہیں، مگر اب تک جوان ہے، اس کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا۔ غذا کے متعلق اس نے بتایا، روزانہ ایک سبز پرندہ اپنی چونچ میں کوئی پہلی چیز لاتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں، اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کی لذت ہوتی ہے، اس سے میری بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ گرمی، سردی، نیند، سستی، غنودگی، گھبراہٹ اور خوف، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں۔ اس کے بعد اس نوجوان کی خواہش پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پا کر حضرت آصف بن برقیہ نے سمندری گنبد کو اٹھا کر سمندر کی تہہ میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اللہ آپ سب پر رحم فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت قبروں سے اس حال میں نکلے مرحومہ ہے، گناہوں کے ساتھ قبروں میں داخل ہوگی کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومنین کی دعائیں بخشش کرنے کے سبب گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین جب تک زندہ تھے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، اب جب کہ وہ وفات کر گئے ہیں تو میں ان کے ساتھ کس طرح بھلائی کر سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تیری ان کے ساتھ نیکی یہ ہے تو اپنی نمازوں کے ساتھ ان کے لیے بھی نفل نمازیں پڑھ اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی نفلی روزے رکھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص والدین کی وفات کے بعد ان کی جانب سے حج کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے اور اس کو حج کامل کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کے والدین کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قبرستان میں جائے اور سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی تمام قبر والوں کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے اور پڑھنے والے کو ان کی تعداد کے مطابق نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات کو قبرستان میں گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں نور چمک رہا ہے، میں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قبرستان والوں کو بخش دیا ہے۔ غیب سے آواز آئی، اے مالک بن دینار، یہ مسلمانوں کا تحفہ ہے جو انہوں نے قبر والوں کو بیچا ہے۔ میں نے کہا، تمہیں خدا کی قسم مجھے بتلاؤ مسلمانوں نے کیا تحفہ بھیجا ہے؟ اس نے کہا، ایک مومن مرد نے اس رات قبرستان میں قیام کیا تو اس نے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھیں اور 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں قال یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کو پڑھا اور کہا، اے اللہ، ان 2 رکعتوں کا ثواب میں نے ان تمام قبروں والے اہل ایمان کو بخشا۔
بس اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ روشنی اور نور بھیجا ہے اور ہماری قبروں میں کشادگی اور فرحت پیدا فرما دی ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، اس کے بعد میں ہمیشہ 2 رکعتیں پڑھ کر ہر جمعرات میں اہل ایمان کو بخشا۔ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے مالک بن دینار، بے شک اللہ نے تجھے بخش دیا، جتنی مرتبہ تو نے میری امت کو نور کا ہدیہ بھیجا ہے اتنا ہی اللہ نے تیرے لیے ثواب لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں ایک مکان بنایا ہے جس کا نام غیف ہے۔ میں نے عرض کیا، غیف کیا ہے؟ فرمایا، جس پر اہل جنت بھی جھانکیں، شرح صدور۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3 عمل صدقہ جاریہ اور وہ علم ہے جس سے نفع حاصل کیا جائے، اور صالح بیٹا جو اس کے لیے دعا مانگتا رہے، تو اس کی صدقات و خیرات اور دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما کر جنت عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے کہ ماں باپ، بھائی یا دوست کی دعائیں خیر کے پہنچنے کے منتظر رہتی ہے۔ پھر جب اسے دعا پہنچ جاتی ہے تو اسے یہ دعا دنیا اور اس کے تمام نعمتوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعا سے قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور یقیناً زندوں کا مردوں کے لیے تحفہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ حضرت ابن جوزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اہل مدینہ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے، یعنی بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس کی جانب دیکھو اور ان کے حجرہ روضہ مبارک سے تھوڑا سا سوراخ کر دو، یہاں تک کہ آپ کی قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی چھت یعنی حجاب باقی نہ رہے۔ پس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسا ہی کیا۔ اتنی کثیر بارش ہوئی جس سے بہت گھاس اگی۔ اونٹ وہ گھاس کھا کھا کر اتنے موٹے ہوئے کہ ان کی کوہانیں پھٹ گئیں۔ اس سال کا نام پھٹنے کا سال پڑ گیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنی زبان بند رکھو اور اپنے گھر سے باہر نہ نکلو اور اپنی خطا پر رویا کرو۔ احیاء العلوم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رونے والا جہنم میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی گرد و غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں نیک بندے کے درجے بلند فرمائے گا، تو بندہ عرض کرے گا، اے مہربان اللہ، مجھے یہ بلند درجہ کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے بچے کی دعائے مغفرت سے قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں شامل کر دی جائیں گی۔ تو وہ کہے گا کہ یہ کہاں سے آئیں؟ تو فرمایا جائے گا کہ یہ تمہاری اولاد کے استغفار کے سبب ہے جب انہوں نے تمہارے لیے کیا۔ شرح الصدور۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو آدھی رات میں خوف خدا سے روئی، اور دوسری وہ آنکھ جس نے راہ خدا میں نگہبانی کرتے ہوئے رات گزاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی مگر جو آنکھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک گئی، جو آنکھ راہ خدا میں بیدار رہی، اور جس آنکھ سے خوف الہی کی وجہ سے مکھی کے پر کے برابر آنسو نکلا، وہ رونے سے محفوظ رہے گی۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے خوف سے رونے والا بنائے، اور یہ رونا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، ہماری بخشش و مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیوں، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔